تفسیر شروع کرتے ہیں. تبھی ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ رسولوں کی داستان ہم کو سنائی. اب ایک جنیرک مضمون آ رہا ہے، سمجھے کہ ایک طرح سے خلاصہ ہے جو کہ بیان کیا گیا. کیا ہے خلاصہ؟ فرمایا وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا اہلها بالبأساء والضراء لعلهم یضرعون. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کسی بستی میں نبی بھیجا ہو اور اس بستی کے لوگوں کو پہلے تنگی اور سختی میں مبتلا نہ کیا ہو، اس خیال سے کہ شاید وہ عاجزی پر اتر آئیں. تو یہ دراصل ایک طرح سے اللہ تعالیٰ ویک اپ کال دیا کرتا تھا قوموں کو. یہ کب کا معاملہ ہے؟ جب انبیاء بھیجے جاتے تھے. اب تو انبیاء نہیں آئیں گے، نبوت کا، رسالت کا دروازہ تو ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر. تب یہ اللہ تعالیٰ کی سنت رہی تھی پچھلی قوموں میں جن میں رسول آنے والے ہوتے تھے کہ ذرا سا ان کو جگانے جھنجھوڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ کچھ ان پر بأسا اور ضرا بھیجا کرتا تھا. قحط، بیماریاں، جنگیں، موتیں. کیوں بھیجتا تھا؟ تاکہ ذرا سا لوگ جاگیں، کمپلیسنسی سے نکلیں. جن نعمتوں کی وجہ سے مست مگن غافل ہو گئے تھے، ذرا سا اللہ تعالیٰ کشن ان کے نیچے سے کھینچ لیا کرتا تھا تاکہ تھوڑا سا ہوش میں آئیں، جاگیں، تاکہ پھر رسول کی بات کو اہمیت دیں. جب وہ ان کو سولوشن دیں تو غور سے سنیں، پہلے پرابلم سمجھیں کہ ہمارے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. جب پریشان ہوتا ہے انسان تو پھر کسی کے پاس جاتا ہے کہ اچھا بتاؤ اس کا کیا حل ہے. تو یہ رسول کی طرف ڈائریکٹ کرنے کے لیے فیسیلیٹیٹ کرتا تھا اللہ ان کو ان مشکلات کے ذریعے سے. اور پھر تھوڑا سا ذرا انٹروسپیکشن کریں کہ یہ کیا وجہ ہے، یہ کیوں ہمارے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، کیوں آ رہا ہے یہ ہمارے اوپر، یہ مشکل کیوں آئی، یہ جنگیں کیوں ہوئیں، یہ قحط کیوں آیا، یہ بیماریاں کیوں آئیں. تو جہاں مٹیریل ریزنز، مادی اسباب دیکھیں، وہاں اخلاقی اور دینی اسباب بھی دیکھیں. مورل ایشوز کو بھی کویسچن کریں، ریلیجس اینگل سے بھی چیزوں کو دیکھیں. اور دیکھیے اس طرح جب یہ بأسا اور ضرا ساتھ ساتھ آتے ہیں تو بأسا مالی آفتوں کے لیے آتا ہے. بأسا انفلیشن، ان امپلائمنٹ، فیمائن، مہنگائی، چیزوں کا کم ہو جانا. اور ضرا جسمانی آفتوں کے لیے آتا ہے، بیماریاں، پریشانیاں وغیرہ. لیکن مسئلہ کیا ہوا؟ مسئلہ یہ ہوا کہ جو تباہ ہونے والی جو قومیں ہوتی ہیں ان کے آثار نظر آنے لگ جاتے ہیں اسی وقت سے. نبی کے آنے سے پہلے نظر آنے لگتا ہے کہ یہ سمجھنے والی نہیں ہے. کیوں؟ کیسے پتہ چلتا ہے؟ کہ جب ان مشکلات کے آنے کی وہ صرف مادی وجوہات تلاش کرتی رہ جاتی ہیں. پریشانی کے وقت جب کوئی مشکل پڑتی ہے تو پریشانی کے ساتھ ساتھ ریلیکسیشن کی تلاش میں اور گناہوں کی طرف دوڑ جاتی ہیں کہ ہم بہت پریشان ہیں، لیٹس ڈراؤن آر سوروز ان اے ڈرنک، لیٹس ڈراؤن آر سیلوز ان میوزک. اور گناہوں میں ڈوبتی ہیں پریشانیوں کو بلانے کے لیے. اور ساتھ ساتھ کبھی اللہ اگر یاد آتا بھی تھا تو غصے اور نفرت کے ساتھ، بس اللہ کو الزام دینا کہ اس نے یہ سب کچھ کیوں کیا، اللہ کو کیا ملا ہمارے ساتھ یہ کر کے. یہ ان کا معاملہ ہوتا ہے. تو جب اس طرح سے عقلیں اور دل بالکل اندھے ہو جاتے ہیں تو سنت الہی دوسری شکل اختیار کرتی ہے. تو یہ جو دوسری شکل جو آتی ہے وہ پہلی سے زیادہ خوفناک ہوتی ہے، پہلی سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے. کیا کیا پھر اللہ نے؟ لعلہم یضرعون، شاید وہ گڑ گڑائیں، اللہ کو یاد کریں. لیکن ہسٹوریکلی بہت کم ایسا ہوا، بہت کم. ورلڈ وار ہوئی گزر گئی، ورلڈ وار ٹو ہوئی گزر گئی، گریٹ ڈپریشن آیا چلا گیا، فیمائن آیا چلا گیا، اسپینش فلو آیا لاکھوں مر گئے چلا گیا. اتنا اپہیول ہوا ہے دنیا میں پچھلی صدی میں، اتنی ویک اپ کالز اللہ نے دی. حالانکہ رسول تو کوئی نہیں آنے، لیکن پھر بھی جگایا اللہ نے. جب کوئی تکلیف ہو کر گزری لوگ پہلے سے زیادہ سرکش ہو گئے،
پہلے سے زیادہ گناہ گار ہو گئے. ورلڈ وارز کے بعد اتنے مرد مر گئے، مرد اتنے کم رہ گئے، عورتوں نے کہا ہم تو رچ کر زنا کریں گی، اب پتہ نہیں نصیب میں شادی ہے کہ نہیں، تو ایسے کوئی محروم تھوڑی مرنا ہے مجھ کو، جو ہاتھ آئے چلو ٹھیک ہے. مردوں نے بھی رچ کر گناہ کرے. جنگوں کے دوران جو عورت ہاتھ لگ گئی، جو تیار ہو گئی، اس کے ساتھ اپنی خواہش ضرورت پوری کر لی، کوئی حرام حلال کی ان کو فکر نہیں. تو اور زنا بڑھ گیا، اور بے حیائی بڑھ گئی، اور گناہوں میں دوڑے کہ پتہ نہیں وقت کا مقابلہ سب، پتہ نہیں موت کب آ جائے، بس جی لو دل بھر کے، عیش کر لو اس وقت. تو جب یہ حالت ہو جاتی ہے قوموں کی، کسی صورت جاگنے پر تیار نہیں ہوتی، تو پھر اللہ تعالیٰ ایک اور طریقے سے ان کے ساتھ ڈیل کرتا ہے. وہ بہت خطرناک طریقہ ہوتا ہے جس میں کہ ہم رہ رہے ہیں آج کل، کووڈ پلس مائنس کووڈ، یعنی ہم پوسٹ ورلڈ وار 2 کی دنیا کا اگر ہم تصور کریں سمجھنے کے لیے کیا ہوتا ہے. پھر ثم بدلنا مکان سیئۃ الحسنہ، پھر ہم ان کی بدحالی کو خوشحالی سے بدل دیتے ہیں. پھر ہم نے بدل دیا ان کی بدحالی کو خوشحالی سے. حتی عفوا، یہاں تک کہ خوب پھلے پھولے، خوب بڑھ گئے. وقالو، اور اتنی ترقی ہوئی تو بالکل مست ہو گئے. پہلا طریقہ جو آیا تھا الباسا اور الضراء کا، وہ جگانے کے لیے آیا تھا، سنوارنے کے لیے آیا تھا اگر سمجھتے تو. اور یہ جو طریقہ اللہ نے اختیار کیا تھا بدلنا مکان سیئۃ الحسنہ، یہ آتا ہے طریقہ، یہ آیا کرتا تھا مار ڈالنے کے لیے، برباد کر دینے کے لیے. بالکل مست مگن ہو گئے، مشکلات میں خوب اللہ کو بلیم کیا، نعمتوں میں نام نہ لیا اس کا، اللہ کا کہ اللہ نے دیا. بگاڑ پہ اللہ یاد آیا، سنوار پہ کوئی اللہ یاد نہ آیا. اس نے ترقی دی، اس کا شکر، اس نے ٹیکنالوجی سکھائی، اس نے علاج ہمیں دے دیا. نہیں، کوئی اللہ کو کریڈٹ نہیں دیا. مصیبتیں آئیں تو مارے باندھے گناہوں نافرمانیوں سے رک بھی گئے، تو ان مشکلات کے دور ہوتے ہی ایسے حرام کاموں کی طرف لپ کے جیسے کہ کوئی پیاسا پانی کی طرف دوڑتا ہے کہ لاک ڈاؤن ختم ہو تو ہم ناچنا شروع کریں، لاک ڈاؤن ختم ہو تو ہم آوارگی بدماشی شروع کریں. اس کے انتظار میں بیٹھے رہے. پہلے سے زیادہ آپے سے باہر ہوئے ہیں لوگ. کہنے لگے قد مس آباءنا الضراء والسراء، کہنے لگے ہمارے اسلاف پر بھی اچھے اور برے دن تو آتے ہی رہے. مگر تو کون سی بڑی باتیں ہم پر آ گئے، پہلے بھی لوگوں پر آتے رہے تھے، انہوں نے بھی قابو پا لیا تھا. سوچا ہوگا مشکلات پہلے بھی آئیں، فور فادرز نے بھی تو اپنی عقل، اپنی پلاننگ، اپنی ٹیکنالوجی استعمال کر کے اپنی محنت سے ان مشکلات پر قابو پا لیا، اچھی پالیسیز بنائیں. ہم بھی اچھے ویکسین ایجاد کر لیں گے، ہم بھی زلزلے سے بچنے کے لیے گھر بنا لیں گے، ہم بھی نکل آئیں گے. واٹس اے بگ ڈیل؟ اللہ نہیں یاد آتا نا، نہیں اللہ یاد آتا. تو پھر کیا معاملہ ہوتا ہے کہ اس طرح جب گناہوں کے ڈول بالکل بھر جاتے ہیں فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، تو اچانک ہم نے ان کو پکڑ لیا. مہلت نہیں دیتا پھر اللہ، اتنی تو مہلت دے چکا. پہلے مشکلات ڈالیں، شاید صبر کر کے اللہ یاد آئے، پھر خوشیاں دکھائیں، شاید شکر ادا کر کے اللہ یاد آئے. کہیں تو اللہ یاد آئے، کہیں تو انٹروسپیکشن کریں، کہیں تو مورالٹی کے بارے میں سوچیں، کہیں تو اپنی فطرت سے کنیکٹ ہوں کہ ہم نے کیا کیا ہوا ہے، کتنا ظلم کیا ہوا ہے ہم نے، ہم کیوں شراب پی رہے ہیں، کیوں جوا کھیل رہے ہیں، کیوں زنا کر رہے ہیں، کیوں گناہوں میں ملوث ہیں. پھر تکلیف ہوتی ہے، وہ فلاں 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 چیزیں تو دیکھی نہیں ہم نے، اب موقع ملے گا تو وہ بھی دیکھیں گے. کتنوں کو یاد آتا ہے کہ اچھا قرآن پڑھ لیں گے اب ہم، اللہ نے موقع دیا. تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دینے کے بعد پھر اچانک پکڑتا ہے. اچانک اللہ کی طرف سے اچانک پکڑ نہیں آئی، بے خبری میں اللہ نے نہیں پکڑا، ان کے لیے بے خبری تھی، جاگنے کو تیار ہی نہ ہوتے تھے. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور ان کو خبر بھی نہ ہوئی. شیخ عبد القادر لکھتے ہیں بندے کو دنیا میں گناہ کی سزا پہنچتی ہے تو امید ہے کہ وہ توبہ کر لے گا، لیکن اگر گناہ راس آ گیا، راس آنا سمجھتے سوٹ کر گیا، اگر گناہ سوٹ کر گیا تو یہ ہے کہ اس کا مطلب کہ وہ اللہ کو بھول گیا. پھر ڈر ہے ہلاکت کا، جیسے کہ زہر کسی نے کھایا
اور اگل دے تو امید ہے بچ جائے گا. اگر زہر ہضم ہو گیا تو کام پورا ہو. گناہ ہضم ہونے لگ گئے نا اگر، تو بس پھر تو اللہ کے فیصلے کا انتظار ہی کرے انسان. تو ان کو تو احساس بھی نہ ہوا کہ کس طرف سے اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا. اور یہ بھی دیکھیں کہ یہاں ذکر انڈیویجولز کا ہو رہا ہے یا نیشنز کا ہو رہا ہے، افراد کا یا اقوام کا؟ اقوام کا ذکر ہے یہاں پر. اللہ تعالیٰ قوموں کو چند سال کی نہیں کئی نسلوں کی مہلت دیتا ہے. دیکھیں تبھی تو انہوں نے ثم بدلنا مکان سیئۃ الحسنہ، پھر وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء. اس کا مطلب ہے نسلوں کی نسلیں گزریں. یہ عسر یسر کی سائیکل کئی دفعہ ریپیٹ کرتا ہے اللہ. اتنی مہلت دیتا ہے اللہ، صدیوں کی مہلت دیتا ہے اللہ تعالیٰ. لیکن جب ہر آنے والی نسل پچھلی نسل سے بدتر ہوتی ہے، زیادہ اللہ تعالیٰ کی باغی ہوتی ہے، زیادہ اپنی فطرت سے دور ہوتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ خیر کی صلاحیت نہیں بچی ان کے اندر. پھر ان کو اللہ تعالیٰ پکڑ لیتا ہے. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر تو بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور تقوی کی روش اختیار کرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں. کتنا افسوس ہے، جن نعمتوں کو گناہوں میں تلاش کیا اللہ تعالیٰ تو نیکیوں کے ساتھ ان کو دیتا اور زیادہ نوازتا. پیس اینڈ پراسپیرٹی، خوشی اور خوشحالی سب ملتی. وَلَكِنْ كَذَّبُوا، لیکن جھٹلاتے ہی چلے گئے. فَأَخَذْنَاهُمْ، تو ہم نے پکڑا ان کو، بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ان کی بری کمائی کے پاداش میں، جو کچھ وہ کماتے رہتے تھے، اعمال یا پیسہ. تو جن قوموں نے رسولوں کو جھٹلایا پھر عذاب یافتہ ہو گئیں. اگر وہ ایمان لاتی، رسول کی بات مانتی، اللہ کا وعدہ تھا کہ زمین خزانے اگلتی، آسمان سے برکتیں نازل ہوتی. اللہ کو پتہ ہے، یہ علم المعدوم یاد ہے آپ کو جو لکھا ہوا ہے بورڈ کے اوپر؟ اللہ کو پتہ ہے کہ فرعون اگر ایمان لے آتا، قوم شعیب ایمان لے آتی، قوم لوط ایمان لے آتی، قوم نوح ایمان لے آتی، تو غرق نہ ہوتی پانی میں. آسمان اس طرح عذاب نہ برساتا، آسمان برکتیں برساتا، زمین اس طرح پھٹ کے چشمے ہو کے پانی نہ ہوتی، فرعون نہ ڈوبتا اس طرح سے، قوم نوح نہ ڈوبتی، بلکہ وہ زمین برکت کا سبب بنتی ان کے لیے. کتنے کم علم تھے جو یہ سمجھتے رہے کہ خدا پرستی کی وجہ سے دنیا سنسان ویران وحشتناک ہو کے رہ جائے گی. تو اللہ تعالیٰ برکتوں کا طریقہ بتاتا ہے ہم کو. میں اور آپ اگر برکت چاہتی ہیں تو کیا کریں؟ سمپل چیزیں ہیں، سمپل سٹیپس ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ آسمان ہم پہ برکتیں نازل کرے اور زمین اپنی برکتیں ہمارے لیے اگل دے، سمپل طریقے ہیں، کوئی راکٹ سائنس ہے ہی نہیں اس کے اندر. نمبر 1، جو استعمال کریں بسم اللہ کہہ کے. ایک الائچی کھائیں، چنگم کھائیں، سونف کھائیں، قورمہ کھائیں، برگر کھائیں، سیدھے ہاتھ سے کھائیں بسم اللہ کہہ کے. زکوٰۃ ادا کریں، مال محفوظ ہوگا. صدقات اور خیرات کریں، دوسروں پہ خرچ کریں. حدیث قدسی ہے، اللہ نے فرمائے انفق یا ابن آدم، خرچ کر اے آدم کے اولاد، آدم کے بیٹے، خرچ کر. انفق علیک، تجھ پہ خرچ کیا جائے گا. بادشاہ کہہ رہے انفق یا ابن آدم، خرچ کر اے ابن آدم، تجھ پہ خرچ کیا جائے گا. حدیث میں آتا ہے صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے. صدقہ دیں. 5 روپے ہیں نا، 5 روپے دے دیں. 2 روپے ہیں، 2 دے دیں. 10 ہیں، 10 دے دیں. 20 ہیں، 20 دے دیں. جتنے ہیں، 5 کا تو کوئی نہیں ہوتا ہے آج کل. جو دے سکتے ہیں تھوڑا یا زیادہ دے دیں. اور یہ صدقہ جو ہے یہ اللہ کا غصہ دور کرتا ہے اور بری موت سے بھی بچاتا ہے انسان کو. اور حلال کمائیں اور اس کے لیے گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری نسل در نسل کو اللہ تعالیٰ حرام سے بچا لے. قناعت کریں. برکت چاہتے ہیں نا، قناعت کریں، اسراف نہیں کریں. بہت سبق سکھائیں جو قرآن نہیں سکھا پایا وہ لاک ڈاؤن نے، کووڈ نے سکھا دیا.
جو رسول نہ سکھا پائے وہ ایک وائرس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے وہ سبق سب کو سکھا دیے. پتہ چل گیا ہم کو کہ ہمیں ڈھیروں پرسوں کی، ڈھیروں جوتوں کی اور یہ ڈھیروں کپڑوں کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے ہم کو. آل ڈریسڈ اپ، نو وے ٹو گو، کہاں جائیں گے؟ تو ہلکا رکھیں زندگی کو. یہ بھی نہیں کہ اپنی ہر خواہش کا گلا گھونٹیں. سورۃ الاعراف کے شروع میں سارا مضمون آ چکا. دیوانوں کی طرح شاپنگ نہ کرتے پھریں. بزرگ کہا کرتے تھے کہ جس گھر میں 3 چیزیں ہوتی ہیں وہاں سے برکت اٹھ جاتی ہے. نمبر 1 اسراف، نمبر 2 زنا، اور نمبر 3 خیانت. اور ایک اور بھی لکھ لیں، ایک اور بزرگ کی طرف سے، جھگڑا. جہاں لڑائیاں ہوتی ہیں کوئی برکت نہیں ہوتی. جہاں شکایتیں ہوتی ہیں کوئی برکت نہیں ہوتی. جہاں کینہ بغض رہتا ہے دلوں کے اندر، ہاربل 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 گھر ہوتے ہیں وہ. جہاں آپس میں گھر والوں کا یہ معاملہ ہوتا ہے سکون سے، تسلی سے، برداشت سے، میگنانمس ہو کے، اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کر کے جب رہتا ہے، برکت ہی برکت ہوتی ہے اللہ کے فضل سے. اور برکت کس سے آتی ہے؟ استغفار کرنے سے. بعض ایسے صحابہ تھے کہ جن کو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تھی برکت کی. وہ کہتے تھے اگر میں مٹی کو بھی ہاتھ لگاتا ہوں نا تو وہ سونا بن جاتی ہے. تو وہ کام دیکھیں کہ جن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں دی ہیں، اور وہ کام کرنے کی کوشش کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہے کہ اللہ تر و تازہ رکھے اس شخص کو جو کہ ہماری بات یاد کرے اور اس کو آگے بیان کرے. احادیث حفظ کر لیں، انشاءاللہ برکت آئے گی زندگی کے اندر. ہمیں تو برکتیں ہی برکتیں چاہیے. آگے فرمایا افامن اہل القری ان یأتیہم بأسنا بیاتا وہم نائمون او امن اہل القری ان یأتیہم بأسنا ضحی وہم یلعبون افامنوا مکر اللہ فلا یامن مکر اللہ الا القوم الخاسرون. تو پھر کیا بستیوں کے لوگ اب اس سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ہماری گرفت کبھی اچانک ان پر رات کے وقت نہ آ جائے جبکہ وہ سوتے ہوں، یا انہیں اطمینان ہو گیا ہے کہ ہمارا مضبوط ہاتھ کبھی یکایک ان پر دن کے وقت نہ پڑے گا جبکہ وہ کھیل رہے ہوں. افامنوا مکر اللہ، کہ یہ اللہ کی چال سے بے خوف ہیں؟ حالانکہ اللہ کی چال سے وہی قوم بے خوف ہوتی ہے جو کہ تباہ ہونے والی ہو، برباد ہونے والی ہو. دیکھیں نائمون اور یلعبون، یہ 2 الفاظ پوری تصویر کھینچ رہے ہیں معاشرے کی. کیا تصویر کھینچ رہے ہیں؟ نمبر 1 کہ انتہائی پرامن معاشرہ تھا. کیا گناہوں کے ساتھ امن آ سکتا ہے؟ بالکل آ سکتا ہے. انتہائی سرکش، بے خوف اللہ سے قومیں ہوتی ہیں اور ہیں، بہت امن ہے. تو اس درجے کا امن تھا، آرام سے سوتے تھے، آرام سے کھیلتے تھے، رات کو بے فکر سوتے تھے، دن میں بے فکر کھیل کود کر لیتے تھے. اچھا اب یہ نائمون یلعبون ایک تو امن کی طرف اشارہ کر رہا ہے. اچھا جہاں اتنا امن جب آتا ہے لوگ اپنے سسٹم بہت اچھے بنا لیتے ہیں، اسٹرانگ گورننس ہوتی ہے، وہ تو اچھی بات ہے. لیکن مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ اتنا اپنے اوپر فخر کرنے لگتے ہیں کہ وہ سوچتے ہیں کہ وہ ہر مشکل کا مقابلہ کر لیں گے، اللہ بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا ان کا. جیسے وہ چیلنجر یا جو انہوں نے اپنی اسپیس شپ بنائی تھی، یا جو انہوں نے اپنی ٹائٹینک بنا لی تھی، مشہور اور معروف، اور کئی دفعہ وہ قول ہم سن چکے ہیں کہ انہوں نے ٹائٹینک بنا کر کہا تھا کہ گاڈ ہمسیلف کین ناٹ سنک اٹ، اللہ خود بھی چاہے تو ہمارے اس جہاز کو نہیں ڈبا سکتا. اور ہم جانتے کہ میڈن جرنی پہ وہ ڈوب گیا جہاز. تو یہ ایک ہے نا، یہ جو جملہ ہے کہ گاڈ ہمسیلف کین ناٹ سنک اٹ، یہ دراصل ایک بڑی ذہنیت کی طرف اشارہ کر رہا ہے. ان کو یہ احساس ہو جاتا ہے، ان کو یہ زوم ہو جاتا ہے اپنے اوپر کہ ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اللہ کیا بگاڑ سکتا ہے ہمارا؟ ہماری سائنس، ہماری ترقی، ہم تو مارس پہ جا رہے ہیں. یہ ان کا معاملہ ہو جاتا ہے. تو ایسے بے فکر ہوتے ہیں. دوسرے کیا کہ یہ نائمون اور یلعبون کیا بتا رہا ہے کہ روزی وافر ہوتی ہے، رزق فراہم ہو رہا ہوتا ہے، ان امپلائمنٹ مل رہا ہوتا ہے. کام نہیں کرو تم سو تب بھی تم کو ان امپلائمنٹ ملے گا. کمانا جو ہے بہت دقت طلب کام نہیں ہوتا، بہت وقت طلب کام نہیں رہتا. کافی لیجر کا ٹائم ہوتا ہے ان کے پاس
کہ وہ کھیلیں کودیں انجوائے کریں انٹرٹینمنٹ میں حصہ لیں اپنے لیے ویکیشنز پر جائیں ادھر جائیں ادھر جائیں. اور آپ کو پتہ ہے یہ پھر تھرڈ ورلڈ اور فرسٹ ورلڈ کنٹریز کے اندر یہ بھی بڑا فرق ہوتا ہے. جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے لوگ ہوتے ہیں ان کی حکومت ان کو کوئی کوشن فراہم نہیں کیا ہوتا کوئی سوشل سیکیورٹی نہیں ہوتی. ہم تو پھر آنا پیسہ بڑھاپے کے لیے جوڑ کے رکھتے ہیں کہ ریٹائر ہو جائیں گے تو پھر کہاں سے کھائیں گے ریٹائر ہو جائیں گے تو بیماری کا علاج کیسے ہوگا. بچے ہیں تو پتہ نہیں خیال کریں گے یا نہیں اور بچے نہیں ہیں تو کوئی اور بھی کوئی کوشن نہیں ہے سوشل کوشن بھی نہیں رہتا. تو ہماری مینٹیلٹی یہ ہوتی ہے تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں. فرسٹ ورلڈ کنٹریز میں وہ کہتے ہیں خرچ کرو جو کمایا ہے. وہ تو ارلی ریٹائرمنٹ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ جلدی سے ریٹائرمنٹ ملے تو ذرا ہم نکلیں گھومنے پھرنے ذرا ہم بھی عیش کرنے کے لیے نکلیں ہمیں نوکری نہیں کرنی اس لیے کہ ان کے بڑھاپے کا سارا خیال تو حکومت کو کرنا ہے. وہ وہاں پر ان کا میڈیکل وہاں پہ ان کا فری ہو جائے گا بڑھاپے کا ان کا مسئلہ کوئی نہیں ہوگا ان کو سیکیورٹی فراہم کر دی جائے گی. تو اس سے پتہ چل رہا ہے کس درجے کی ترقی ہو چکی تھی ان کے ہاں. لیکن یہ جو بھی کچھ تھا یہ کیا تھا دراصل اس کو ہم کہیں کہ جو امن تھا سکون تھا کہ اللہ کی شدت کی نافرمانی ہے شدید اللہ سے بغاوت ہے اور کیا چین ہے کیا امن ہے کیا فراوانی ہے. لیکن جس کو ہم کہیں کہ یہ اللہ کا ایک قانون تھا نا جو اللہ نے بیان کیا اوپر ہم کہیں نا لل بفور دا اسٹارم کھیل کود ریلیکسیشن سب یاد تھا اللہ کی طرف سے غافل تھے. جم کے لیے ان کے پاس ٹائم جاگ کرنے کے لیے ان کے پاس ٹائم اسپا جانے کا ان کے پاس ٹائم سونا میں جا کے بیٹھنے کا ان کے پاس ٹائم اولمپکس کی تیاری کا ان کو خیال ومبلڈن کی ان کو فکر اسٹاکس کے بارے میں وہ بڑے ہوشیار. نماز کسی کو نہیں یاد اللہ کسی کو نہیں یاد کب وقت آیا کب وقت چلا گیا کوئی فکر ہی نہیں ہے. یا کما رہے ہیں یا انٹرٹین کر رہے ہیں اپنے آپ کو. تو جو بھی اللہ کی بغاوت کر کے دنیا میں ترقی اور خوشحالی پا رہا ہے چاہے وہ فرد ہو یا وہ قوم ہو وہ کان کھول کر سن لیں اچھی طرح کہ وہ ایک ڈاؤن ورڈ اسپائرل میں آ گئے ہیں. افامنوا مکر اللہ کیا اللہ کی چال سے امن میں سمجھتے ہیں اپنے آپ کو. فلا یامن مکر اللہ الا القوم الخاسرون اللہ کی چال سے صرف وہی قوم بے خوف ہوتی ہے جو خسارہ پانے والی ہوتی ہے. تنبیہ کے بعد بھی اللہ کی خفیہ تدبیر ہے چال ہے اللہ کی. جب نعمتوں میں انسان ہو تو بہت اللہ کو یاد کرنا چاہیے زیادہ فرما بردار ہونا چاہیے زیادہ گناہوں سے بچنا چاہیے اور نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے ناشکری نہیں کرنی چاہیے ناقدری نہیں کرنی چاہیے اور دعا کرنی چاہیے کہ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک. یہ دعاؤں کی کتاب میں یہ دعا موجود ہے. تو نعمتوں والے تو ضرور دعا کریں. اور الحمدللہ ابھی اللہ کا عذاب نہیں آیا ہم میں سے کسی کے اوپر. اللہ تعالیٰ نے بہت اچھا رکھا ہوا ہے اللہ کا شکر احسان ہے. تو جتنا اللہ کی فرما برداری کریں گے شکر ادا کریں گے وہ نعمتوں کا پرزرویٹو ہوتا ہے دراصل. کوئی سوال آپ کو پوچھنا کلیئر ہے چلیں.